آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی۔ اگرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت پہلے عمران خان سے ان کے اہل خانہ اور وکلاء کی ہفتے میں 2 بار ملاقات کروانے کا حکم دیا تھا، مگر اس حکم پہ باوجود عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ لیکن آج سپریم کورٹ کی جانب سے ہفتہ وار ملاقات کے حکم کے بعد محترمہ نورین نیازی نے لگ بھگ 9 ماہ بعد اڈیالہ جیل میں اپنے بھائی سے ملاقات کی۔ عدالت نے عمران خان کی ان کے بچوں سے ہفتے میں 2 بار فون پہ بات کروانے کا بھی حکم دیا ہے، لیکن آج عمران خان کی 2 بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو اڈیالہ جیل کے راستے میں روک لیا گیا۔ آج عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی بھی جیل میں ان کے بچوں سے ملاقات کروائی گئی۔ جسٹس شاہد وحید، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس اشتیاق ابراہیم پہ مشتمل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اپنے 7 صفحاتی حکم میں عمران خان کو 2 روز کے اندر تفصیلی طبی معائنے کے لیے الشفا ہاسپٹل اسلام آباد منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک طبی بورڈ کی تشکیل کا بھی حکم دیا ہے۔ عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان اور ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ خان نے بھی طبی مشاورت سے منسلک رہیں گے۔ علاج معالجے کے اخراجات البتہ ملزم اور ان کے اہل خانہ کو برداشت کرنے ہوں گے۔ عدالت نے عمران خان کی گرفتاری سے لے کے اب تک کا میڈیکل ریکارڈ اور ان کے خلاف قائم تمام مقدمات کی تفصیل اور پچھلے 3 مہینے کی ملاقاتوں کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ اہل خانہ یا پارٹی عہدیدار اگلی سماعت یعنی 16 ستمبر تک میڈیا سے عمران خان کی صحت اور میڈیکل رپورٹوں کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کریں گے۔ اہل خانہ اور پارٹی عہدیداروں نے یقین دلایا کہ عدالتی پہ حرف بحرف عمل ہوگا اور اسپتال کے ارد گرد کارکنوں کو جھمگٹا لگانے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ عدالت کو کمٹ کیا ہے، ہم کچھ بھی نہیں بولنا۔ انہوں نے کہا میڈیا کے ساتھ ہم ڈر رہے ہیں کہ ہم کوئی بات ایسی نہ کر دیں جس پہ عدالت خوش نہ ہو۔ انہوں نے بڑا سخت آرڈر لکھا ہے کہ کسی نے میڈیا کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ عمران خان کے چاہنے والوں سے جو کروڑوں پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں کہ جو عدالت عظمیٰ نے حکم دیا ہے اور جو ہم نے وعدہ کیا ہے اس کا پاس رکھا جائے، کوئی الٹ بازی نہیں ہوگی، کوئی ہجوم نہیں کھڑا ہوگا۔ میں بھی یقین دہانی کراتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے اس پہ ہم عمل کریں گے۔ میں سارے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر پارٹی والے لوگوں کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ کسی صورت گیدرنگ نہ کرے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے سامنے۔ یہ حکومت پہ اب منحصر ہے، حکومت کو کنکریٹ سٹیپ لینے چاہیے، ڈائلاگ کی طرف بالکل بڑھنا چاہیے اور جو ڈفرینسز ہے سیاسی اس کو حل کرنے کی طرف کوئی ایسے اقدامات ہونے چاہیے جو ہم سیاست میں اس کی طرف۔ لیکن اچھا، عدالت نے کہا کہ یہ جو احکامات ہیں ٹھیک ہے، آپ یقین دلا رہے ہیں کہ یہ سب ان پہ عمل ہوگا، لیکن اگر ان احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر سخت نوٹس لیا جائے گا اور سہولتیں بھی واپس لی جا سکتی ہیں۔ پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ حکومت سپریم کورٹ کے احکامات پہ مکمل عمل درآمد کرے گی۔ البتہ رات گئے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ سنجیدہ سوالات اٹھا دیے۔ آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں ان کی صحت کے حوالے سے جو آرڈر جاری کیا ہے اس کے کچھ نکات جو ہیں جو کہ جیل اتھارٹیز اور اسلام آباد انتظامیہ سے متعلقہ ہیں کہ ان کا 2 روز میں میڈیکل چیک اپ کروایا جائے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے، اس پہ مشاورت ہوئی ہے اور قانون کا جائزہ لینے کے بعد اتھارٹیز کا یہ خیال ہے کہ یہ آرڈر جو ہے یہ قانون کے ان 4 والز کے اندر نہیں ہے جو کہ کسی بھی سزا یافتہ شخص کو جو سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں جیل میں لاگو قوانین کے تحت۔ تو اس حوالے سے ان کی یہ تجویز تھی کہ نظر ثانی کے ذریعے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں اور اس آرڈر کی مناسب ماڈیفیکیشن کی درخواست کی جائے تاکہ کسی ٹرشری کیئر سرکاری ہاسپٹل میں ان کا معائنہ کرایا جائے
अलबत्ता कोर्ट के अहकामात के मुताबिक और जैसे कोर्ट मुनासिब समझे, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनको उसमें शामिल किया जा सकता है, चाहे वो शिफा इंटरनेशनल से हैं या किसी और बड़े इदारे से हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर इस तरह के मेडिकल चेकअप्स जो हैं उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, तो जो पाकिस्तान भर की जेल पॉपुलेशन है, हजारों कैदी जो हैं उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी है, उनकी बीमारियां भी हैं। कानून ये प्रोवाइड करता है कि पहले एक बोर्ड होगा, बोर्ड ये फैसला करेगा कि आया जेल के अंदर इलाज होना है या जेल के बाहर होना है। जेल के बाहर अगर ले जाना है तो हर सूरत में सरकारी हॉस्पिटल्स में ही ये सहूलियात मुयसर होती हैं। और जब तक ये शहादत ना आए या ये मटीरियल ना आए कि सरकारी हॉस्पिटल्स इस किस्म का इलाज प्रोवाइड करने से कासिर है या नहीं कर सकते, उस वक्त तक ऐसी अरेंजमेंट नॉर्मली नहीं होती। इसकी वजह से अदरवाइज भी कई कॉम्प्लिकेशंस है जो पैदा होंगी। फिर ये आया ये हुक्म पूरे पाकिस्तान की जेल पॉपुलेशन के लिए होगा या ये बतौर नज़ीर इस्तेमाल नहीं होगा। कुछ और कानूनी नकात भी हैं जिन पे जो लीगल टीम थी उन्होंने सारी मुशावरत की है। तो इस इबहाम को दूर करने के लिए और जो मुनासिब मॉडिफिकेशंस हैं ताकि जो ऑर्डर है वो आइन और कानून के जो सही पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जा रहा है। ओ बड़ी मज़ेदार की बात तो सही है आज़म नज़ीर तारड़ की, कानून के नज़रों में, हाँ कानून की नज़रों में तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं, भले वो कैदी हों या जेल से बाहर हों। आज़म नज़ीर तारड़ साहब उस वक्त शायद मुस्लिम लीग नून में थे या नहीं थे, मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन मुझे याद है कि मौजूदा सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब जिन दिनों कैद व बंद की सऊबतें काट रहे थे बहुत साल पहले, तो वो भी निजी हॉस्पिटल में जा रहे थे, लेकिन उनके साथ जो जेल में हज़ारों कैदी थे उन्हें ये सहूलत मैसर नहीं थी। नवाज़ शरीफ साहब जब वो प्लेटलेट्स का मामला था और ख़ुद खान साहब की हुकूमत थी, तो उस ज़माने में भी वो किसी अच्छे से ही हॉस्पिटल में होंगे। मुझे नहीं याद पड़ता कि वो कोई सरकारी हॉस्पिटल होगा। और उनके साथ वो प्रिजनर वैन तो नहीं गई वो थी भी बाकी था, कैदियों की। वो ज़ाहिर है कि बैरून मुल्क इलाज के लिए गए थे, तो कायदे से तो यही होना चाहिए था कि उनके साथ जो बाकी सैकड़ों कैदी थे उनको भी ये सहूलत दी जाती। लेकिन बहरहाल नहीं, अभी तो आपने बड़े लोगों की बात की, डॉक्टर आसिम साहब जी, डॉक्टर आसिम, कई मिसालें, हाँ, कई मिसालें। हाँ। मज़ेदार बात यह है कि खान साहब जी, चूँकि नवाज शरीफ का जिक्र हुआ है और बार बार आज सारा दिन होता रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि उस वक्त जो मामला था इनकी प्लेटलेट्स वाला, उसमें मेडिकल बोर्ड ने, जैसे अभी तारड़ साहब ने हवाला दिया ना, मेडिकल बोर्ड ने बेसिकली इन राइटिंग ये लिख के दिया, हाथ खड़े कर दिया। उन्होंने कहा जी इनका हमने बहुत यहाँ पे इलाज किया है, अब पाकिस्तान में इनका इलाज नहीं हो सकता और इन्हें बाहर जाना चाहिए। और तब जाके लाहौर हाई कोर्ट ने वन ऑफ उन्हें परमिशन दी कि आपका नाम ECL से हटाया जा रहा है, आप बाहर जाएं, ये अंडरटेकिंग देके कि आप इलाज करा के वापस आ जाएंगे। नाउ हम ये कह सकते हैं कि ये सब एक अरेंजमेंट के तहत था, ये क्योंकि जो भी मामला थे वो तय हो गए थे। और फिर वो हम सुनते भी हैं, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, कैसे शीरी मज़ारी जो है वो मीटिंग में वो रोईं कि उनको कुछ हो जाएगा, इनको बाहर जाने दें। इमरान खान कहते हैं कि मैंने कहा कि अच्छा अगर इतना ही मसला है तो चले जाओ, ठीक जाने दें। तो गवर्नमेंट भी थी उसमें, मेडिकल बोर्ड भी था और कोर्ट भी थी, तो कहीं भी जब फैसला हो जाता है तो फिर सब चीज़ें अलाइन हो जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब के केस में मुझे नहीं याद कि अगर इस तरह की डिटेल्स थी, लेकिन थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। मज़ेदार बात यहाँ लग रही है, अब ये जो बात कर रहे हैं ना अरेंजमेंट की, अब सब यही बात कर रहे हैं ना। हमारा पहला नारा क्या होता है, आप दोनों मुझे मारेंगे, लेकिन हमारा पहला नारा होता है क्या ये डील है या ढील है। पहला हमारा नारा ये अच्छा, डील है या ढील है, या डील है, अच्छा। राइट। या डील है और डील के बाद डील है, मुझे नहीं पता। मज़ेदार बात इस वक्त ये है कि खान साहब को अस्पताल भेजने की बात हो रही है, लग रहा है कि नून लीग ICU में दाखिल हो रही है। अच्छा, नहीं, लग तो ऐसे ही रहा है ना इनकी बातें अगर आप सुन के। नासिर भट्ट साहब जो सेनेटर हैं वो तो डायरेक्ट कह रहे हैं कि जी ये तो मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ एक बाकायदा साजिश है। सुनने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने लगी, मियाँ साहब के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने लगी है। तो मियाँ साहब हर दफ़ा वापस आते हैं, आ जाते हैं, साजिश हमेशा रह जाते हैं।
اچھا مانا کہ کورٹ کا فیصلہ ہے؟ ہاں مانا کہ کورٹ کا مانا کہ لاہور ہائی کورٹ نے میاں صاحب کو باہر جانے کی اجازت دی تھی، لیکن اس وقت عمران خان کی حکومت تھی جو کہ آج میڈیکل اسسٹنس کے محتاج ہے. اچھا مانا کہ یہ کورٹ کے فیصلہ ہے اور یقیناً قانون اور آئین کی روشنی میں ہی لکھا گیا ہے، لیکن ہماری ایک پوری تاریخ ہے رائٹ، اور اس کو اگر دیکھیں، اور آج کل ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آج کل کے ماحول میں پرندہ بھی پر مارنے سے پہلے بڑے گھر سے NOC لیتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں رائٹ. تو ایک نیچرل سوال بنتا ہے کہ اگر ارینجمنٹ ہے تو کس کے بیچ، کیونکہ بظاہر یہ 95% یقین کے ساتھ اس وقت میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ حکومت اور PTI کے بیچ کی ارینجمنٹ نہیں ہوگی رائٹ. اچھا اس کے اور بھی آپ کو شواہد ملیں گے، پروفس ملیں گے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ آج جو ریٹن آرڈر ہے کہ عدالت میں ایڈوکیٹ جنرل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا کیا رویہ تھا رائٹ، اس سے بھی ایک اندازہ ملتا ہے نا کہ کیا وہ جانتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے یا ایک خوشگوار سرپرائز ملی ہے انہیں رائٹ. تو کئی آبجیکشنز ریز کیے نا، جیسے پہلے پٹیشنر خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ جی ہمیں میرے جو کلائنٹ ہے خان صاحب کو میڈیکل رپورٹس نہیں مل رہی، تو ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ نہیں سر ہم نے تو سب کچھ دیا ہے. کورٹ نے کہا کہ نہیں آپ نے کچھ نہیں دیا، آپ نے صرف ایک خلاصہ پیش کیا ہے. تو کیا کوئی قانونی قدغن ہے جو آپ کو روک رہی ہے میڈیکل رپورٹس دینے میں؟ انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ریلیف گرانٹیڈ ہے. دوسرے نمبر پر پھر پٹیشنر نے یہ بھی کہا کہ جی کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، میڈیکل رپورٹس ہیں ہمارے پاس، تو ان کو اپنے گھر والوں سے ملنے کی اجازت زیادہ ملنے کی اجازت ملنی چاہیے، اپنے بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت ملنی چاہیے. ڈاکٹر فیصل سلطان جو ان کے ذاتی فزیشین ہیں وہ ان کا معائنہ کریں اور ان کو شفا ہسپتال شفٹ کیا جائے. اچھا یہاں پر بھی ایڈیشنل ایڈوکیٹ اٹارنی جنرل کا اعتراض آیا کہ جی ہم تو اس پٹیشن کو ہی نہیں مانتے، یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے لیکن جج صاحبان نے کہا کہ نہیں یہ ہم انٹرم ریلیف گرانٹ کر رہے ہیں. آخر میں جب آرڈر لکھا جا رہا تھا، جب جسٹس شاہد وحید صاحب آرڈر لکھ رہے تھے، تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ سر میں 2 اعتراضات درج کر رہا ہوں. ایک تو یہ جو ریلیف آپ نے دیا ہے آئی آبجیکٹ ٹو دیٹ، اینڈ دوسرا یہ جو آپ آرڈر لکھ رہے ہیں آئی آبجیکٹ ٹو دیٹ ٹو. جس میں کے بعد اور اس پر کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے تو میں ذرا کلیئر کر لوں کہ جس کے بعد کورٹ رپورٹرز کے مطابق جسٹس شاہد وحید صاحب نے کہا کہ عمران خان ہسپتال میں رہیں گے، اگر ان کی طبیعت بہتر ہوتی ہے اگلی تاریخ سے پہلے جو 16 سپٹمبر کو ہے تو ان کو واپس شفٹ کیا جائے گا، اگر نہیں تو وہ شفا میں ہی رہیں گے. اور اگر کوئی وائلیشن کی جو یہاں پر جو شرائط اور ضوابط ہیں لاگو ہیں ان کی کوئی بھی وائلیشن کی تو حکومت ہمارے پاس آ سکتی ہے اور ہم آپ کو بھی اسی طرح کے ریلیف دیں گے. اچھا اب یہ تو صرف ہے جو ریٹن آرڈر میں ہے. اچھا ایک اور چیز میں اسی میں اضافہ کروں کہ جب سرکاری وکیل نے کہا کہ جی یہ مینٹینیبل نہیں ہے، جی جو پٹیشن ہے یہ ABCD اس وجہ سے، تو عدالت نے کہا کہ اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے اگلی سماعت میں. یس تو آج کورٹ اچھے موڈ میں تھی، آج کورٹ اچھے موڈ میں تھی، اسی لیے نون لیگ اس وقت ظاہر برے موڈ میں ہے. لیکن یہ تو ہوا نا کہ جو ریٹن آرڈر میں ہے، ایک ہوتا ہے کہ کورٹ میں ماحول کیا ہوتا ہے، جو ظاہر ہے ہم وہاں نہیں تھے. تو ہماری بات ہوئی آج رپورٹر اور سرکردہ صحافی ثاقب بشیر صاحب سے، جنہوں نے اپنے آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے تھے. اچھا بھائی جان آپ نے ماحول بھی بات کی، ماحول جو ہے وہ PTI کنفیوز اس لحاظ سے تھی کہ پتہ نہیں ہمیں کچھ ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا، کیونکہ آج 2 جو ہے وہ پارٹس میں ہوئی. پہلے جو ہے وہ تقریباً 11:30 تک 10:30 یا 11:45 تک ہیئرنگ ہوئی اور اس کے بعد 12:15 ہیئرنگ دوبارہ شروع ہوئی. تو پہلے پارٹ جب ختم ہوا تو اس وقت بات کچھ مطلب لگ رہی تھی، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ شاید عمران خان ڈاکٹر عظمیٰ اور ڈاکٹر فیصل کو اجازت مل جائے گی ملاقات کی حد تک. لیکن جب واپس آئے تو واپس آ کے تھوڑا سا ماحول بدلا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی ہاسپٹل منتقل کریں، تو انہوں نے کہا جی ہاسپٹل منتقل کرنے کا آپ کہہ رہے ہیں تو شفا کیوں، آپ سرکاری کیوں نہیں کہہ رہے. تو بہرحال یہ بات شاید ہوتی رہی، آپ نے یہ رپورٹنگ تو پڑھ لی. اس دوران جب انہوں نے کہا جی ہم آرڈر ڈکٹیٹ کرواتے ہیں، تو جو ہے پروسیکیوشن ہے گورنمنٹ سائڈ، ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں، ایڈوکیٹ جنرل ہیں، ان کو جب کھٹکا یہ تو آرڈر کرنے لگے ہیں، تو پہلے تو وہ تھوڑے سے مطلب ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ تھوڑی بہت اسسٹ کر رہا تھا کورٹ کو. پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل آبجیکشن لے رہا تھا کہ ہمیں تو نوٹس ہی نہیں ہے جی، کیسے ہو گیا ہے، تو یہ آپ کیسے آرڈر کر سکتے ہیں، ہمارا مینٹینیبلٹی کا سوال ہے.
تو جب ان کو کھٹکا تو وہ فوراً آگے روسٹرم پہ جی یہ اس طرح نہیں، تو یہ ہمارا آبجیکشن جو ہے وہ آپ نوٹ کریں. لیکن جیسے ہی یہ جیسے آرڈر لکھوایا جا رہا تھا تو پی ٹی آئی کی وہ ساری قیادت جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے خوش تھی، اور کمرہ عدالت بھرا ہوا تھا، کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. اور جیسے یہ آرڈر ہوا تو ماحول کمرہ عدالت کا بالکل بدل گیا تھا، اور یہ سارے آپس میں مبارکبادیں دے رہے تھے کہ چلیں کم سے کم ایک کام تو ہوا کہ عمران خان کو شفا منتقل کرنے کا آرڈر ہو گیا. پھر ساتھ ان کی ڈاکٹر فیصل، ڈاکٹر عظمیٰ کو بھی رکھا گیا ہے، فیملی کی ملاقات بحال ہو گئی ہے، بچوں سے وہ جو بات چیت کی گفتگو کی تھی وہ بھی بحال ہو گئی ہے. تو وہ آپس میں مبارکبادیں سارے دے رہے تھے ایک دوسرے کو. انڈرٹیکنگ پہ تھوڑا سا ان کا جو وقفہ ہوا تھا، تھوڑا سا انڈرٹیکنگ کا اس کا آپس میں ان کا تھوڑا سا تھا، ڈسکشن چل رہی تھی کہ انڈرٹیکنگ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. لیکن میرے خیال بعد میں ان کا یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ ہمیں دینی چاہیے، اور انہوں نے دے دی. پھر کیونکہ کورٹ نے کہا تھا کہ ہمیں پی ٹی آئی کی، پاکستان تحریک انصاف کی انڈرٹیکنگ چاہیے، تو سلمان اکرم راجہ نے پھر وہ دے دی انڈرٹیکنگ کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے بطور پی ٹی آئی انڈرٹیکنگ دیتے ہیں کہ میڈیکل رپورٹس کو غلط استعمال نہیں کیا جائے گا، پولیٹیکل استعمال نہیں کیا جائے گا، اسپیچز نہیں کی جائیں گی، پریس کانفرنسز نہیں ہوں گی، ٹاکس نہیں ہوں گی، ہیلتھ ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں ہوگا پبلکلی جو ہے نا. یہ اوور آل تو اس سے تو کلیئرلی لگ رہا ہے کہ دس واز اے میجر سرپرائز اینڈ این انپلیزنٹ سرپرائز فار شریف گورنمنٹ، فار دا شریف گورنمنٹ. شاہزیب اس وقت آپ کا کیا خیال ہے؟ میاں نواز شریف، نون لیگ کس حال میں ہوگی؟ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ گیم ہونے والی ہے؟ جس طرح اعظم نذیر تارڑ صاحب کا جو ری ایکشن سامنے آیا ہے اس کو میں گورنمنٹ کا ری ایکشن مانتا ہوں. اس سے پہلے جو بیان دیے وہ مجھے لگتا ہے تھوڑا آؤٹ آف لوپ تھے یا آؤٹ آف ٹیون تھے، سیاسی بات کر رہے تھے کہ ہاں عدالت کا فیصلہ ہے سر آنکھوں پر. لیکن جو تارڑ صاحب نے بات کی ہے اسے زیادہ سنجیدگی سے لینا ہوگا، اور بہت کلیئر ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے، نظر ثانی کریں گے، اس میں قانونی پیچیدگیاں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس سے کلیئر ہو گیا کہ یہ سرکار کے لیے سرپرائز تھا، کورٹ روم میں بھی تھا، اور اب اس کو وہ فائٹ کریں گے. تو اگر کہیں پہ آج ایک سینس آف ریلیف تھا کہ عمران خان صاحب کو میڈیکل فیسلٹیز ہونی چاہیے، ہاسپٹل میں ان کو بھیجا جانا چاہیے. جو لوگ ان کو سپورٹ نہیں بھی کرتے وہ بھی یہ بڑے عرصے سے کہتے آ رہے تھے کہ یار اس طرح کہاں ہوتا ہے کہ آپ 7-8 مہینوں سے کسی سے ملاقات نہ کرنے دیں، آپ ڈاکٹرز کو ایکسیس نہ دیں، آپ فیملیز کو ایکسیس نہ دیں. اور اس میں ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال کے اندر یہ سختیاں کیوں کی گئیں، کیونکہ یہ کنوے کیا جا رہا تھا ان کو کہ آپ یہ جو بیان بازی کرتے ہیں یہ آپ اس میں تھوڑا سا نرمی کریں، ماحول کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں تو سب چیزیں ہو جائیں گی. جس سے خان صاحب اگری نہیں تھے، اور مسلسل بیانات آ رہے تھے، ٹویٹ آ رہے تھے، فلاں سے بات کرتے ہوئے یہ کہہ دیا. اور اس میں ہمیں دیکھیں یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، ہم جب یہ ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں we forget about the elephant in the room. یہ جو پورا عمران خان صاحب کا یہ جو سچویشن ہے وہ ان کا جھگڑا نہ پرائم منسٹر سے ہے نہ سویلین گورنمنٹ سے ہے. وہ سارا جو ہے ماننا پڑے گا کہ ان کا مسئلہ آرمی چیف سے تھا، اور انہوں نے ان کی ذات کو نشانہ بنایا، انہوں نے تنقید کی. پی ٹی آئی کی جو ساری سوشل میڈیا پہ موومنٹ تھی اس کا نشانہ بھی آرمی چیف اور لیٹس سے ٹو سم ایکسٹینٹ جو ٹاپ ملٹری ہائرارکی ہے وہ رہے ہیں. جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر کوئی گنجائش کہیں سے نہیں ہوتی ہے. اور اسی لیے بہت سارے لوگ مفت مشورے دے رہے تھے پی ٹی آئی کو، ان کے لیڈرز کو، کہ بھائی اس سے یہ توپوں کا رخ وہاں سے ہٹا دیں تو پھر بالکل بہت ساری گنجائش پیدا ہو سکتی ہے. اس چیز سے خان صاحب انکاری تھے. تو اب اگر جو ہے گنجائش نکلی ہے لیٹس سے، مطلب میں تو پھر بھی بار بار کہوں گا کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے. جیسی بھی ہم اپنی عدلیہ کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم، اس کے بعد یہ فیصلہ آنا ایک پلیزنٹ سرپرائز ہے ایون فار نیوٹرل آبزرورز کہ 3 ممبر بینچ نے ایک بہت کلیئر پوزیشن لی، اور ایسی پوزیشن جو بہت ریزنیبل ہے، اور انہوں نے آرڈر کر دیا. تو سوال بڑا یہ ہے کہ اسی لیے یہ جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کا اسٹیک کیا ہے کہ اگر خان صاحب ہاسپٹل آ جاتے ہیں یا ان کو مزید ریلیف ملتا ہے یا پی ٹی آئی ایک سینسیبل پریگمیٹک اپروچ لیتی ہے تو ان کو تو اپنا خطرہ نظر آ رہا ہے نا کہ ہمارا کیا ہوگا. تو اس حد تک جو ہے وہ بے چینی ہے نون لیگ میں. لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ اصل نہ ہم رکاوٹ تھے، کیونکہ آج بہت سارے میں پرو پی ٹی آئی کمنٹیٹرز کی میں بات سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ تک تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا اور حکومت کو خود کرنا چاہیے تھا. بھائی اگر یہ پولیٹیکلی حکومت امپاورڈ ہوتی تو شاید کوشش کرتی بھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم کچھ کریں، لیکن ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں نہیں. سو ان کو تھا کہ جن سے جھگڑا ہے
اس میں اگر آپ پس رہے ہو ٹھیک ہے ہم مزے کریں گے، جب تک آپ یہ چلتا رہے گا تو ہمارے لیے اچھا ہے، ہماری کنٹینیوٹی رہے گی۔ اب نون لیگ نے یہ جو ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں، تو خدا خیر کرے۔ ہم ایک طرف ہو سکتا ہے کہ ہم کیا دوبارہ وہ جا رہے ہیں کہ جی کورٹ اور جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ پھر پنجہ آزمائی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ کورٹ تھوڑی سی اس میں گنجائش نکال لے کہ گورنمنٹ کی بھی کوئی بات رہ جائے، لیکن میں جو مین بات سن رہا تھا تارڑ صاحب کے اس میں، وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ سرکاری ہسپتال بھیجا جائے، کیونکہ طریقہ کار یہ ہے، پرائیویٹ ہسپتال جو ہے آپ نہیں بھیج سکتے۔ تو جو ان کے اعتراضات ہیں، ہو سکتا ہے کہ کورٹ اس میں سے کوئی گنجائش نکال لے، ہو سکتا ہے معاملہ بالکل اڑ جائے، مطلب کورٹ اپنی ایک پوزیشن لے کہ ہم نے آرڈر کر دیا ہے اینڈ یو ہیو ٹو کمپلائی، تو پھر یہ ایک اور جو ہے ہم دیکھیں گے کہ داؤ پیچ ایک شروع ہو جائے گا۔ لیکن اوور آل میرا اپنا پرسنل ویو، قطع نظر کہ خان صاحب کیا کہتے تھے کہ میں جیلوں میں ڈالوں گا، اے سی نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، میں سبق سکھاؤں گا، اس سب سے قطع نظر آئی تھنک یہ آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ آئی ووڈ لائک ٹو بلیو کہ کورٹ نے اپنے طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے، اور گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ جو کنڈیشنالٹیز لگائی ہیں کورٹ نے، اس پہ پی ٹی آئی نے ببانگ دہل آمادگی دی ہے، اور مجھے لگتا ہے ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ ہم نے اس کو وائلیٹ کیا تو مصیبتیں ہمارے لیے بڑھیں گی، ہمارے مسائل بڑھیں گے۔ یہ ایک اچھی اوپننگ تھی، ایک نرمی، اس سے ماحول میں کشیدگی کم ہوتی۔ اس کو گورنمنٹ اگر ہوش کے ناخن لے، اس کو آگے جانے دے۔ اس میں میں لاسٹ چیز صرف یہ کہوں گا کہ a lot of us read too much into it کہ کیا پولیٹیکل سیٹ اپ چینج ہونے جا رہا ہے، لیٹس ناٹ ڈو دس، یہ ایک بڑے عرصے بعد ایک اوپننگ آئی ہے، کوئی سیٹ اپ چینج نہیں ہونے جا رہا۔ صرف ایک اگر جو جیل میں پڑا ہوا ہے بندہ 3 سال سے، اس کا میڈیکل کا رائٹ ہے، اگر وہ اس کو مل رہا ہے اور وہ نرمی آتی ہے کشیدگی میں، تو ملک کے لیے اچھا ہے، سب کے لیے اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، جو ایلیفنٹ ان دا روم میں بات کی، میرا خیال ہے کہ اس پوائنٹ کو تھوڑا ایکسپلور کرنے کی ابھی بھی ضرورت ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ یقیناً یہ جو آج ریلیف ملی ہے، لانگ اوور ڈیو، پاکستان کو ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار فورن سکسیسز تو ہو رہی ہیں، لیکن کچھ انٹرنل جو فشرز ہیں ان کو بھی پر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک کبھی بھی سوال میرے اس خالی کھوپڑی میں کھٹک رہا ہے کہ واٹ ہیز چینجڈ؟ کیونکہ اگر جیسے آپ نے بالکل درست فرمایا شاہ زیب، ڈائریکٹ ان کی لڑائی تھی نا ود آرمی چیف، ٹاپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور اگر ہم حقیقت اور اس ملک کے اپنے ماضی کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں تو یہ کم ہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کوئی گرین لائٹ یا سگنل ملتا ہے تو پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں بہت زیادہ اس کے اندر ریڈ ان نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن امیڈیٹلی تو بدلا کیا ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ یہاں پر ہم اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں 2-3 آپشنز بنتے ہیں کہ یا تو واقعی طبیعت اتنی خراب تھی کہ سم پیپل ان پاور ورڈ کہ کچھ ہو جائے گا خدا نہ خواستہ، یا تو پھر یہ جو بیماری کے جو اکارڈنگ ٹو سم پیپل جو ایک ہوا بنائی جا رہی ہے اس کو پنکچر کرنا ہے کہ یار ہم شفا بھیج دیتے ہیں، وہاں سے رپورٹ آ جائے گی جس میں آل کلیئر ہوگا، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے، یا پھر کوئی فنڈامنٹل چیز شفٹ ہوئی ہے۔ یہ 3 پاسبلٹیز یہاں پر نظر آتی ہیں نا، کیونکہ کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جیسے آپ پہلے بھی بتا رہے تھے نا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو کوئی ٹویٹ آ جاتی تھی، کیا کوئی گارنٹی ہے کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا؟ میرا نہیں خیال۔ اور کیا اس وقت تو پھر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اتنی کانفیڈنٹ ہے کہ دے فیل کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے؟ تو یہ سی کئی سوالات ہیں میرے یار دیکھو بات سنو، یہ جو ہے نا ہاسپٹل لے جانا یہ ہے ایک ٹیسٹ بلون، سی بی ایم ہے کانفیڈنس بلڈنگ میں کہ ٹھیک ہے ہم نے 1 انچ جگہ دے دی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف سے کیا ہوتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ ریڈ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جہاں تک ہیلتھ ایشو کی آپ نے بات کی، ہیلتھ ایشو سیریس پرابلم ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں، یہ جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں کل ایک ہیلتھ رپورٹ پیش کی تھی خان صاحب کی، آج فیصلہ آ گیا۔ وہ جو ہیلتھ رپورٹ ہے اس کے ساتھ ایک انیکسچر لگایا گیا پمز ہاسپٹل جو کہ سرکاری ہاسپٹل ہے، اس کے ڈاکٹر اختر علی بندیشہ ہیں۔ ان کی آبزرویشن یہ ہے ڈاکٹر بندیشہ کی کہ بلڈ پریشر اور دھڑکن اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، بے خوابی، شدید انگزائٹی اور سر درد کی علامات بھی موجود ہیں، اور اس کا تعلق قید تنہائی اور بیرونی حالات سے بے خبری
اور مسلسل ذہنی دباؤ سے ہو سکتا ہے. مینٹل ڈیوریس اور آئسولیشن یہی ہے. تو یہ ایک فیکٹر تو ہے یقیناً. اور یہ مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی انہیں بخار ہو گیا یا ملیریا ہو گیا یا پیناڈول دے دی, خراب ہو گیا, یہ آگے کی باتیں ہیں. اور پھر آنکھ کا بھی مسئلہ ہے. تو یہ ساری مل ملا کے میڈیکل اسپیکٹ تو ڈیفینیٹلی ہے. تو اب یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو بھی فیصلہ کرنے والے ہیں ان کے سامنے یہ تھا کہ یہ جو چخ چخ پخ پخ ہو رہی ہے کہ یار خان کے ساتھ یہ ہو گیا, ایون ہمارے ایک جو ہے پتہ نہیں کون فرشتوں نے انہیں خبر دی, کس نے دی کہ خان صاحب تو چل بسے, یہاں تک افواہیں ہیں. تو اب کم از کم یہ ہوگا کہ یار دیکھو ہم نے شفٹ کر دیا ہے, ڈاکٹروں کا بورڈ بن گیا ہے, اب ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. جو عمران خان کی فیملی ہے وہ بھی ان ٹچ ہے بورڈ کے ساتھ, ان کا ذاتی نالج بھی ان ٹچ ہے. تو اب بھائی اب کیچڑ نہیں اچھلنا چاہیے. اب ہم سے ٹھیک ہے ہم نے گول مول باتیں کرنے کی کوشش کی, ہمیں نقصان ہو گیا, ان کو شاید ریئلائز ہوا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو, لیکن اب جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم وہ جو مستقل روزانہ تیر لگ رہے تھے انہیں کہ دیکھو خان کی جان خطرے میں, یہ ہے وہ ہے, اس سے تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کو بھی ریلیف ملے. بالکل. اور اگلے ماہ پی ٹی آئی کا 25 سپٹمبر 27 سپٹمبر کو لانگ مارچ بھی ہونا. ہاں وہ تو ابھی ٹائم ہے, تھوڑا نرم ہوگا, اس میں ٹائم ہے. یہ مجھے ویو پلازیبل لگ رہا ہے رادر دین کہ میں یہ سوچوں کہ راتوں رات تمام ایک سوچ میں تبدیلی آ گئی ہے. I think that is too much. گیم ایسے تھوڑی الٹتی نہیں, گیم ایسے اتنی جلدی نہیں الٹی. شاہ زیب آپ کا کیا خیال ہے؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں نا, دیکھیں ماضی جو ہمارا رہا ہے اس ملک میں, جب جو اقتدار میں ہے اس کو اگر خطرہ ہے کسی سے تو وہ جیل میں ڈال دیتا ہے, ٹھیک ہے, وطنی ہو جاتی ہے. بھٹو صاحب کا کیس ہے کہ ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا, لیکن دیٹس بیکاز کہ بھٹو صاحب واز سین ایز اے تھریٹ. ضیاء کو پتا تھا کہ ایگزسٹنشل تھریٹ, بندے دو ہیں, کسی ایک نے جانا ہے, تو ہی میڈ دیٹ ڈیسیشن. آگے ہم نے دیکھا کہ جو بھی کرنٹ حکمران ہوتا ہے اس کا کوئی لائف میں یہ مشن نہیں ہے کہ مجھے اس کو اذیت دینی ہے, مجھے یہ انشور کرنا ہے کہ یہ کال کوٹلی میں مرے. وہ رویے کو چینج ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے کہ میری یا تو اطاعت ہو جائے یا یہ ٹیم ہو جائے, یا یہ جو روز پٹر پٹر کرتا ہے یہ اس کو بند کر دے. لیکن آگے سے جب وہ لچک نہیں ہوتی ہے تو پھر معاملات لمبے چلتے ہیں نا, جس طرح ابھی بھی چلے ہیں. اگر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وچ اگین یو رائٹلی سیڈ, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آگے سے کوئی ٹویٹ نہیں ہوگا, کوئی ادھر ہاسپٹل کے آگے کوئی مجمع نہیں لگے گا, کوئی ان کا جو پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں کوئی اوٹ پٹانگ بات نہیں کر لے گا, کچھ نہیں کہہ سکتے. اٹس ویری انپریڈکٹیبل. اگر ہم اگلے دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, مطلب ناؤ دے آر ریڈی ٹو پلے بال, اب بات سمجھ میں آ گئی ہے, تو پھر اوپننگز آ جاتی ہیں, بہت ساری اوپننگز ہو جاتی ہیں. اور فائنل بات یہ کہ ہمارے جو حکمران ہیں, اصل حکمران ہیں, ہمیشہ آپشنز رکھتے ہیں. اس وقت نون لیگ کے ساتھ بہت اچھا زبردست چل رہا ہے, اس کا بیک اپ پیپلز پارٹی ہے, پیپلز پارٹی کا بیک اپ پھر ایم کیو ایم ہے. ہر جگہ وہ اپنے آپشنز رکھتے ہیں تاکہ کبھی بھی جب زیادہ ہی کوئی, اگر وہ ویسے اگر 99% کمپلائنس ہے, ایک جگہ پہ کمپلائنس نہیں آ رہا, کہیں پہ ہچکچاہٹ آ رہی ہے, تو وہ ریمائنڈ کراتے ہیں کہ بھیا ڈونٹ تھنک وی پٹ آل آور ایگز ان ون باسکٹ, وی کین آلسو ایکسپلور ادر آپشنز. ٹھیک ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا اگین کہ دس از ناٹ اباؤٹ کہ سیٹ اپ چینج ہونے جا رہا ہے, اتنی لمبی گیم نہیں ہے ابھی, آگے آ جائے گی. وہ پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں کہ انتظامی یونٹس ہوں, میں اس طرف جانا ہی نہیں چاہ رہا. دس از یہ بہت بات کی باتیں ہیں, یہ ابھی پریمیچور ہے. ہمیں وہ قبل از وقت جو ہے نا اپنی تھیوریز کو تھوڑا سا کنٹین کرنا چاہیے. آج کی تاریخ میں یہ ہے کہ ہاسپٹل کا جو معاملہ ہے, گورنمنٹ اگر اس کو تھوڑا سا ہوش سے لے. مجھے صرف ایک یہ خیال آ رہا تھا کہ جو تارڑ صاحب کا بیان آیا ہے رات گئے, ہم جانتے ہیں جیسے وسعت نے بھی شروع میں کہا کہ خان صاحب کی ایک بہن آج جیل ملنے گئی تھیں, اور اپیرنٹلی جو باز گشت تھی وہ یہی تھی کہ خان صاحب کو کانفیڈنس میں لینا تھا کہ دیکھیں سپریم کورٹ سے یہ آ گیا ہے, یہ ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, آپ کا یس چاہیے کہ یو آر اوکے وتھ آل آف دس. اور اگر وہ ایشورنس وہ لے کے آتی ہیں باہر کہ ہاں بس ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از سائنڈ آف اور لیٹس کوریوگراف اٹ اینڈ لیٹس موو فارورڈ, تو میرا خیال ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی ہچ نہ آتی. اٹ کوڈ بی, اگین وی آر اسپیکولیٹنگ, وی ہیو نو آئیڈیا کہ انہوں نے ریزرویشنز دکھائی ہوں کہ میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ نہیں کر سکتا. تو ہو سکتا ہے پھر گورنمنٹ نے پھر اسی لیے تھوڑا سا ریورس گیئر لگایا ہو. بٹ وداؤٹ گوئنگ انٹو ٹو مچ اسپیکولیشن, اب تو گورنمنٹ نے ایک پوزیشن لے لی ہے کہ ہم جائیں گے کورٹ میں, جائیں گے ریویو کی بات کریں گے, تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ گورنمنٹ اس کو کتنا کھینچتی ہے
اور عدالت جو ہے کتنا تدبر سے اس معاملے کو ہینڈل کرتی ہے. بالکل. اور میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنی انالیسس تو کر دیا ہے. اب بریک کے بعد ذرا اسلام آباد چلتے ہیں, وہاں سے 4 آنے کا ہوگا, تو وہاں سے 4 آنے بڑھ جائیں گے. وفی پروگرام میں واپس خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم نے جو ہماری سمجھ ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا. ابھی سیدھا چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں سے ہمارے اسلام آباد کے بیورو چیف افتخار شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. افتخار صاحب, تھرو آؤٹ دا ڈے آپ نے دیکھا بڑی ڈرمیٹک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آج اسلام آباد میں کورٹ میں. اب پھر رات گئی جو بیان آیا وزیر قانون کا, اب اس سے ایک تاثر تو یہ لگ رہا ہے کہ کل وہ جائیں گے کورٹ میں, بولیں گے ان کو نظر ثانی کریں. ٹسل ہوگی یا یہ معاملہ ہو جائے گا سیٹل اور پی ٹی آئی کے بانی ہاسپٹل آ جائیں گے؟ جی بہت شکریہ. انفیکٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بڑی ڈرامائی ڈیولپمنٹس ہوئی اور جس انداز میں چیزیں تیزی سے آگے بڑھی, گویا کہ کم از کم تحریک انصاف اور عمران خان کے حوالے سے یہ حیران کن تھا, کیونکہ وہ شخص کہ جس کی 1 سال میں ریویو پٹیشن نہیں سنی گئی تو شخانہ 2 کیس میں یہ درخواست فوری طور پہ ٹیک اپ ہوئی, اور آج کے دن اس کے اوپر ایک آرڈر بھی جاری ہوئی اور کہیں نہ کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہو گئی کہ ان کی بہن سے ان کی ملاقات ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں اس سے جو اس پہ اوپر ایک شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں سب کچھ ہوا. جی, ایک تو یہ کہ جب یہ ریلیف ملا اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنیں میڈیا سے گفتگو کرتے میں انہوں نے اعتراض برتا, یہاں تک کہ ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, وہ عدالتوں کو یقین دہانیاں کراتے نظر آئے کہ جی اس میڈیکل رپورٹ کا کوئی پولیٹیکل یوز نہیں ہوگا. خیبر پختونخوا سے ان کے جو صوبائی صدر ہیں جنید خان, ان کی ویڈیو اسٹیٹمنٹ سامنے ہے جس سے وہ کارکنوں سے کہہ رہے ہیں کہ خیال کیجئے گا آپ نے ہاسپٹل کی طرف نہیں جانا, ہم نے کوئی سیاسی اجتماع نہیں کرنا, ہم نے اس سے دور رہنا ہے. اور ساتھ میں عدالت کی جانب سے جو ایک آرڈر آیا ہے میں اس کو لے کے بھی تھوڑا سا حیران ہوں شاہزیب, کہ انفیکٹ ایک طرف تو عدالت آئین کی ایک پروویژن کے تحت حکومت وقت کو کہہ رہی ہے کہ کسی بھی سیاسی کا بنیادی حق ہے کہ اگر اس کو بیمار ہو تو اس کو علاج کی سہولت فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. بٹ دوسرے لمحے وہی عدالت گویا کہ تحریک انصاف سے ان کا جو آئینی اور سیاسی حق ہے پیسفل اسمبلی کا وہ چھین رہی ہے. گویا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ یاد ایک تو آپ اس میڈیکل رپورٹ کو سیاسی طور پہ استعمال نہیں کر سکتے, اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے پیسفل اسمبلی بھی کرنی ہے اس معاملے کو لے کے تو اس کی اجازت بھی آپ کو نہیں دی جا سکتی. میں حیران ہوں کہ جب پاناما کیس کے بعد نواز شریف صاحب شدید علیل ہوئے تو اس وقت کی ہائی کورٹ نے پبلک اناؤنسمنٹ وہاں سے ہو رہی تھی کہ ان کی طبیعت کتنی خراب ہے. مجھے یاد ہے کہ رات گئے تک عدالت لگی رہی اور اس وقت کے جج صاحبان گویا کہ ایڈوکیٹ جنرل سے یہ سوال کر رہے تھے کہ ان کے پلیٹلیٹس تو بہت گر گئے ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا, آپ ہمیں عدالت سے حکومت سے پوچھ کے بتائیں کہ کیا فیصلہ کیا ہے. بٹ آج ایک سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی حالت ٹھیک ہے یا ان کی حالت خراب ہے, بٹ آپ اس میڈیکل رپورٹ کو پبلک نہیں کر سکتے, آپ ان کے فالوورز کو نہیں بتا سکتے کہ ان کے رہنما کی طبی حالت کیا ہے. تو یہ بڑا کنٹرڈکشن اس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کیسے ہے. ساتھ میں خود عدالت کی جانب سے یہ ازیوم کر لینا کہ جب وہ ہاسپٹل آئیں گے تو شاید شہر کے اندر بڑا اجتماع ہوگا, لہٰذا پریکاشنری انہوں نے حکم جاری کر دیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر میں اس بات کو بھی لے کے حیران ہوں کہ گویا کہ اگر کوئی عمران خان کی صحت کو لے کے اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اور عدالت کو لگتا ہے کہ یہ جو بریچ آف ایگریمنٹ ہوا ہے, گویا کہ جو کمٹمنٹ دی گئی تھی عدالت کو یہ اس کی پاسداری نہیں ہوئی, تو آپ اس جو قیدی کو جو سہولت دے رہے ہیں وہ آپ وتھڈرا کر رہے ہیں. اس میں عمران خان کا تو کوئی قصور نہیں ہوگا اگر کوئی اسٹیٹمنٹ باہر آ کے دیتا ہے. تو میرا خیال میں اس فیصلے اور حکم کے اندر جو اتنی کنٹراڈکشنز ہیں ان کو لے کے مجھے لگتا ہے, اور پھر جو ان کی بہنوں کی جانب سے زبان بندی ہوئی ہے پارٹی کی جانب سے, تو اس امپریشن کو تھوڑا سا اور زیادہ گویا کہ اسٹیبلش کر رہی ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ہے. اور تحریک انصاف نے پچھلے 3 سالوں میں کچھ لیسن لرن کیے ہیں کہ آپ مزاحمت کے ذریعے نہیں بلکہ گفتگو, مفاہمت اور تھوڑا سا پولیٹیکل سپیس چھوڑ کے ہم ریلیف لے سکتے ہیں, ادروائز ممکن نہیں ہے. تو آج کے دن انہوں نے جو ایک جائز ریلیف لیا ہے جس کو عدالت نے بھی کہا ہے کہ ان کا آئینی حق ہے, لیکن میرے خیال میں انہوں نے اس کی آج کوئی ایک سیاسی قیمت بھی ادا کی ہے, اور وہ یہی ہے کہ انہوں نے خاموش رہنا ہے. اور جیسے وسعت اللہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ ایک طرح سے کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے
گویا کہ عدالت نے بھی کہا ہے کہ اگلی سماعت تک یہ دیکھا جائے گا کہ جو کمٹمنٹس دی گئی ہیں تحریک انصاف ان کو لے کے آگے بڑھتی ہے تو شاید اگلے ریلیف ان کے لیے موجود ہوں گے، اور اگر نہیں تو جو کچھ دیا گیا ہے یہ واپس بھی لیا جا سکتا ہے. لیکن شیرازی جان کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے یا سیاست کی قیمت؟ میرا خیال میں اگر آپ نواز شریف صاحب کی فلاسفی کو فالو کریں تو پھر جان کی قیمت زیادہ میرا خیال میں بہتر ہے، زیادہ ویلیو کرتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی آپ فلاسفی کو فالو کریں گے تو میرا خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ پھر آپ کے جو سیاسی اصول ہیں وہ بعض اوقات آپ کی جان کی قیمت سے زیادہ بڑھ کے ہوتے ہیں. تو یہ چوائسز تو میرا خیال میں تحریک انصاف اور ان کے رہنما کو لینی ہے کہ کیا وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں اور آنے والے مناسب وقت کا انتظار کر کے پھر دوبارہ سسٹم کو اپنے ہاتھ پہ لینے کی پوزیشن میں آئیں گے اور کر سکیں گے، یا ان کا خیال یہ ہے کہ نہیں جو پرنسپل انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اسی کے ساتھ رہیں گے. اور اگرچہ ان کی سیاسی جماعت کمپرومائز کر گئی ہے اور ان کے لوگ اب باہر نہیں نکل رہے، میجورٹی ان کے لوگ گفتگو کی بات کر رہے ہیں. آج بھی ٹی وی ٹاک شوز میں زیادہ تر ان کے رہنما اس فیصلہ کا خیر مقدم بھی کر رہے تھے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ گفتگو کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہ ڈائلاگ کی طرف آنا چاہتے ہیں. تو اس صورت میں مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے بیانیے کے ساتھ اکیلے کھڑے ہیں. تو اگر وہ اکیلے کھڑے رہنا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اگرچہ انہوں نے انیشل کو کمٹمنٹ دے بھی دی ہے تو اس کا پاس نہیں کریں گے اور تھوڑی سی اسپیس جب ملے گی تو اپنی بات کریں گے. لیکن اگر انہوں نے نواز شریف صاحب کا فلسفہ اپنا لیا ہے تو پھر میرے خیال میں ایک طویل خاموشی میں دیکھنے کو ملے گی اور اس کے بعد وہ مناسب وقت کا انتظار کریں گے. بہت خوب افتخار شیرازی صاحب، تھینک یو سو مچ. اور درست فرمایا، ایک ہے پی ٹی آئی کی پالیسی اور ایک ہے بانی پی ٹی آئی کی پالیسی. ان میں کتنا فاصلہ ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. نہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ سی بی ایم پہ اگر کام نہیں ہوا تو اس کے بدلے میں آئی سی بی ایم بھی آ سکتا ہے. ہاں نہیں آ سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی فرق دیکھنا چاہیے کہ جو بانی ہے وہ سلاخوں کے پیچھے ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ سلاخوں کے باہر ہے. ایگزیکٹلی. تو ظاہر ہے، اور پھر ملاقاتیں بھی نہیں ہیں اور رابطہ بھی نہیں ہے. وی ہیو ناٹ ہرڈ فرام ہم یٹ یار. تو نہیں کیسے آپ سن سکتے ہیں؟ تو اگر اس طرح کی سچویشن کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو تو کئی پالیسیاں چل سکتی ہیں یار، کئی پالیسیاں چل سکتی ہیں، لیکن اگین اگر میں نون لیگ کے نقطۂ نظر سے دیکھوں تو یہ تو لگے گا نا کہ یار ایک بار پھر ہمارے ساتھ یہ گیم ہونے والی ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کوئی مسٹر رائٹ نہیں ہوتا، صرف مسٹر رائٹ ناؤ ہوتا ہے. اور ایک بڑی لائن، لمبی لائن لگی ہوتی ہے آپ کی ریپلیسمنٹ. اچھا مزے کی بات ہے کہ اعظم نذیر تارڑ کا ایک بیان آیا ہے. میں ہمیشہ سے اس حق میں ہوں کہ حکومت میں جتنے بھی وزراء ہیں ان کے پاس صرف ایک سول سپوکس پرسن ہونا چاہیے جو حکومت کی پالیسی ایکسپلین کرے. لیکن حیرت ناک بات ہے کہ عطا تارڑ جو ہیں، جو کہ ہر چیز پہ ابھی تک ری ایکشن دیتے ہیں، مطلب چونٹی بھی مر جائے تو اس پہ بھی کبھی کبھی ری ایکٹ کر دیتے ہیں، وہ خاموش ہیں. اچھی بات ہے، صرف اعظم نذیر تارڑ ایک ون وائس میں بول رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے. لیکن جو اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹیز، وہ ٹھنڈ پروگرام ہے اس وقت. اور نہیں انہوں نے وہ سب کیا ہے، ویلکم کیا ہے. نہیں میں اسی طرح آ رہا ہوں کہ ٹھنڈ پروگرام اس لحاظ سے ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے یار ہو رہا ہے، اس کو تو ہونا چاہیے. سینیٹر سلیم مانڈوی والا کو ذرا سن لیں آپ تھوڑا سا ہی. اور اب ایک اور سابق وزیر اعظم کے بارے میں بات کرتے ہیں، حسینہ واجد، جنہوں نے 14 سال بنگلہ دیش پر مسلسل حکومت کرنے کے بعد اگست 2024 میں فرار ہو کے بھارت چلی گئیں، جہاں پر اس وقت وہ نیو دلی میں ہیں. اس دوران ڈھاکہ میں ایک خصوصی ٹرائیبیونل نے حسینہ واجد پر سزائے موت کا فیصلہ سنایا اور بنگلہ دیش کی حکومت نے فارملی ریکویسٹ کیا ہے بھارت سے کہ حسینہ واجد کو ایکسٹراڈائٹ کیا جائے. حسینہ واجد صاحبہ بھی وہاں پر بھارت میں خاموش نہیں رہی، ان کی کئی میڈیا انگیجمنٹس، پبلک ریمارکس بھی آئے ہیں. ان کا خود کہنا ہے کہ وہ اس سال دسمبر میں واپس بنگلہ دیش جائیں گی. اب حالانکہ بنگلہ دیش میں آپ کو پتہ ہے حال میں انتخابات بھی ہوئے ہیں، ایک نئی حکومت آئی ہے، اور حالانکہ نئی حکومت کی بڑی کوشش رہی ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات ایک بار پھر بہتری کی طرف جائیں، حسینہ واجد کا ایشو ایک بہت بڑا سٹکنگ پوائنٹ بن گیا ہے. ابھی کچھ دن قبل دا پرنٹ انڈیا نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ جو بنگلہ دیش کے وزیر اعظم ہیں طارق رحمان صاحب، وہ انڈیا بھارت کے دورے پر نہیں جائیں گے اور شاید جو آنے والے اگلے ماہ جو برکس کی جو سمٹ ہونی ہے بھارت میں، اس میں بھی شرکت نہیں کریں گے.
بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات کا مستقبل کیا ہے؟ ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں فیصل محمود. آپ حافی ہیں بنگلہ دیش سے, پریس منسٹر ایٹ بنگلہ دیش ہائی کمیشن ان نیو دہلی بھی سرو کیا ہے آپ نے. فیصل صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کتنا بڑا سٹیکنگ پوائنٹ ہے اس وقت حسینہ واجد کی واپسی بھارت اور بنگلہ دیش کے بیچ؟ آپ کو کیا ایسے لگ رہا ہے کہ ایک اپنے پرانے ایسٹ, جو حسینہ واجد ہمیشہ بھارت کی ایک ایسٹ ہی رہی ہیں, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھارت اپنے تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ بگاڑ رہا ہے؟ Thank you so much for having me in this show. I can understand Urdu, but it's hard for me to no problem. speak in Urdu, so I'm speaking in English. Sheikh Hasina was our former prime minister, but she, for the last 10 years of her tenure, she had turned into an autocrat. So it took an uprising and, lives of more than 1,400 people to topple her government. And after the fall of her government, she took refuge, and she's still living inside India, in the capital Delhi. And I believe it was a thorny issue during the period of interim government, which ruled for 17 months. And it is still a big issue for the new Tariq Rahman government, which came to power, after an election, which came to power in February 12. But I believe in the past 1 month, what has been happening, that Bangladesh has, specifically asked Indian government to not allow Sheikh Hasina to speak, from Delhi and conduct any sort of political activities, because when she, speaks on an occasion and gives message to her party man in Bangladesh, there are chances of a massive unrest and other, violences here. Right. So that's why the government has given a pointed request to the Indian government to not allow her to speak. But despite that request, Hasina, appeared for the first time in a live audio press conference, and she replied questions to the Indian journalists and foreign journalists based in India. So it was a big issue for us. That's why, and also India invited our Prime Minister Tariq Rahman in BRICS summit not as the Prime Minister of Bangladesh, rather as the chairman of BIMSTEC. So we believe that was sort of a violation of diplomatic norm, because he's an elected Prime Minister, and he should be invited as an elected Prime Minister rather than the chief of an India-backed regional body. So that's why Bangladesh didn't give its consent to attend in that BRICS summit, and issued a statement after Hasina had that press conference that Bangladesh considered allowing Sheikh Hasina a space to speak as a threat to its national sovereignty. So it's sort of like a harsh diplomatic statement. And India took it, I believe they took it seriously, because their foreign ministry spokesperson Randhir Jaiswal told in public briefing that the Indian government doesn't own what Hasina says. Rather, they have a good relationship with Bangladesh, but their action doesn't really match 100% with their words, because giving Sheikh Hasina space to talk in a audio live conference in Delhi is akin to allowing her some sort of space. So it's a provocation. You could even say that it's a provocation. Yes, in very real sense, and it's a snub. Faisal, I also want to get, I'm sorry for interrupting you, I also want to get an impression from you as to how this is playing out in the streets of Bangladesh. I mean, past perceptions notwithstanding, we've known Bangladesh and India have always had very close relationships. There's a lot of geography, a lot of shared history. We know all of this. But the way that, I mean, I don't want to use the term bullying, but perhaps that might be appropriate. But the sort of bullying attitude that India is displaying towards Bangladesh, even though there's a new government in there, how is that being received by and large by the Bangladeshi public, and in particular this sort of wielding of the former Prime Minister Hasina Wajid as a weapon against Bangladesh? Ji. Thank you for using that word. I think to some extent she has been used as a weapon by the Indian administration, I believe. Yeah, but to answer your question, anti-India sentiment is very strong in Bangladesh. It has been very strong in the past 1 decade, mainly not because of India's, discriminatory policy,
on several fronts, like not giving us like proper water share from the transboundary rivers, and border killings and others, but mainly because of our domestic political reason. Because India backed a bad autocrat like Sheikh Hasina for a long period, and it created greater resentment among the common public, because they start to believe that it is because of India's backing that Hasina stays in power. And now it is being even proven to get greater extent, because Hasina, after her fall, she took exile in India. So anti-Indian sentiment is still very strong in Bangladesh, but Bangladeshi people also understand it well enough that India surrounds us from three sides, right? So it's a large neighbor. It has almost become a regional superpower. But the relationship that Bangladesh had with India during Hasina's era is gone. It's no longer coming back, because as much as I don't want to use that word, but Bangladesh essentially acted on some occasions like a client state of India, and which is detrimental for a sovereign country like Bangladesh, right? Absolutely. So that's why Bangladeshi people under the new Tariq Rahman administration, they just want to remind India that it's a sovereign nation. Though it's a small nation in comparison to you, but you have to treat us like a proper sovereign nation. But it is not a colony or a vassal of India, of course. as the case may be. Faisal Mahmood Saab, thank you so much. I wish we had time, we could continue this conversation. पता है मैंने बचपन में किताब पढ़ी थी डेल कार्नेगी की How to Win Friends and Influence People, बड़ी मशहूर थी. How to Win Enemies. How to Win Friends and Influence People. मेरा ख्याल है कि अगर भारत की फॉरेन पॉलिसी, मौजूदा फॉरेन पॉलिसी के ऊपर किताब लिखी जाए, it should be how to lose friends and alienate people. How to win enemies. How to win enemies. जैसे Out of friendship. जैसे भी. चलिए जी, आज के लिए इतना ही. कल भी आपको पता है यही चल रहा होगा और हम इस पर ही बात करेंगे और भी मौजू इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे. लेकिन आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए. खुदा हाफ़िज़.